سبيل الدموع سبيل مريح تیسرا رکوع چل رہا ہے سورۃ البقرہ کا، اور اس تیسرے رکوع میں پہلی جو بات آئی ہے وہ توحید کی بات آئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک وحدانیت کا اقرار نہیں ہوگا، اللہ کے ایک ماننے کا تصور نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو پہلی اور دوسری آیت میں اللہ تعالی نے پوری انسانیت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ عبادت کرو اپنے رب کی۔ وہ رب کون ہے؟ وہ رب وہ ہے جس نے تمہیں وجود عطا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اس نے پیدا کیا، ان کا بھی خالق وہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی نے، چونکہ وہ تمہارا رب ہے، اس لیے اس کے ذمہ یہ ہے کہ تمہیں پروان چڑھائے، تمہاری ضروریات کو پورا کرے۔ لہذا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کے لیے آسمان کو چھت بنا دیا اور زمین کو فرش بنا دیا، اور پھر آسمان سے بارش کے قطرے برسائے، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے زمین کو پھاڑ کر کے ہمارے اور آپ کے لیے رزق کا انتظام کیا۔ یہ زمین جو دیکھنے میں چپٹی سی لگتی ہے، لیکن انسانوں کی ضروریات کی بے شمار چیزیں اس کے اندر دفن ہیں۔ ہمیں اور آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم اسے کھود کر کے پانی نکال لیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو اسے کھود کر کے ہم سونا نکال لیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے اسے کھود کر کے ہم چاندی نکال لیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے اسے کھود کر کے ہم کوئلہ نکال لیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو اسے کھود کر کے ہم تیل نکال لیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو اسے کھود کر کے ہم پیٹرول نکال لیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم اسے کھود کر کے ڈیزل نکال لیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو اسے کھود کر کے ہم پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا چیز ہمارے لیے دفن ہے جو ہم آج تک نہیں جان سکتے۔ بہت ساری چیزیں، بے شمار چیزیں اس کے اندر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہمارے لیے رکھی ہیں۔ لہٰذا اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ اس رب کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اب اگلی آیت میں رسالت کا تذکرہ ہے، اور رسالت کے ضمن میں وحی الہی بھی آ گئی، یعنی قرآن مقدس۔ توحید اور رسالت، ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے دو حصے ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرے ہے محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں 12 حروف اور محمد رسول اللہ میں 12 حروف۔ لا الہ الا اللہ ہمیں مقصد زندگی بتاتا ہے، لا الہ الا اللہ ہمیں مقصد زندگی بتاتا ہے، یعنی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ رب کی عبادت کرے۔
تو لا الہ الا اللہ میں مقصد زندگی اور محمد رسول اللہ میں طرز زندگی. یہ جو مقصد زندگی ہم کریں گے تو کس طرز پر کریں گے, کس طور پر کریں گے, کس طریقے پر کریں گے؟ تو طرز زندگی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو کیسے کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملے. ایک تیسری بات کہ لا الہ الا اللہ میں بھی ایک نقطہ نہیں اور محمد رسول اللہ میں بھی ایک نقطہ نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں نقطہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت برداشت نہیں, حتیٰ کہ ایک نقطے کی بھی شراکت برداشت نہیں. اور محمد رسول اللہ میں نقطہ اس لیے نہیں ہے, وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نقطہ چینی برداشت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نقطہ چینی برداشت نہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مل کر کے 24 حروف ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے اور محمد رسول اللہ طرز زندگی ہے. اللہ نے فرمایا آگے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ان لوگوں کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے یہ بات کہی ہے کہ اگر تمہیں اس کلام میں, اس قرآن میں, اس وحی میں شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے علی عبدنا, اپنے بندے یعنی جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے, اگر تمہیں اس میں شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس جیسی کوئی ایک سورہ لے آؤ. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ مدنی سورہ ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مکی صورتوں میں بھی یہ چیلنج کیا ہے. مکی صورتوں میں بھی یہ چیلنج کیا ہے. سورہ نمبر 52 آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک بات ہی تو لے آئیں. پھر اسی طرح سے سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر کے اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب مل کر کے بھی اس کے مثل نہیں لا سکتے. اسی طرح سے سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گڑھا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں لے آؤ. تو مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 سورہ لانے کا چیلنج کیا اور پھر اسی کے بعد سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ کہ تم ایک ہی سورہ لے آؤ. یہ 4 مقامات ہیں جو مکی صورتیں ہیں, ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج کیا ہے جو شک میں ہے. یہ قرآن نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا گڑھا ہوا.
مشرکین عرب میں یہ سوچ تھی، وہ سمجھتے تھے کہ جو شعراء ہیں ان کے تعلقات جناتوں سے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ان سے سیکھ کر کے شاعری کرتے ہیں، ورنہ ہر عام لوگ تو نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ تم اس جیسی ایک سورت لے آؤ، چاہے 3 ہی آیت کی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ لے آؤ، اور میرے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کے تمہارے جتنے شریک ہیں، تمہارے جتنے معاون ہیں، چاہے وہ شعراء ہوں، ادباء ہوں، فصحاء ہوں، بلغاء ہوں، خطباء ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، سب کو ملا دو مجھے چھوڑ کر کے اور ایک سورہ لے آؤ۔ پھر اللہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے، کیونکہ ان کی کمزوری اللہ جانتا، اللہ کر گیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ایسا چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کہ کوئی کتاب میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا، یہ چیلنج ہے، تم نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہ یہ اس بات میں مشکوک نہیں ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بلکہ خام خواہ کے بہانے بنا رہے ہیں۔ وہ جان رہے ہیں کہ اللہ کا کلام، لیکن صرف بہانے بنا رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور تمہارا شخص سچا ہے تو لے آؤ ایک سورہ۔ نہیں کر سکتے، تو جب نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ کیوں، کیا بات ہے کہ حق کا انکار کر کے جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہیں؟ اپیل ہے ان لوگوں سے، دعوت ہے، اس امر حقیقت کا انکار نہ کرو بلکہ اسے قبول کر لو، اور قبول کر کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ انکار کرو گے تو پھر جان لو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ بڑے پیار سے انہیں سمجھا رہا ہے، قبول کر لو اور اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ تم فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ اسی جہنم میں ڈالے جاؤ گے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ آپ کو بارہا ملے گا پتھر کے، جہنم میں پتھر ہوں گے، کیا ہے یہ پتھر؟ اس کی 2 توجیہ ہے۔ ایک تو یہ ایک لکڑی کی آگ ہوتی ہے، ایک پتھر کے کوئلے کی آگ ہوتی ہے۔ لکڑی کی آگ کی بنسبت پتھر کی آگ جو کوئلے والی ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ انسان بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ساتھ ساتھ وہ کوئلہ جو پتھر کا ہوگا وہ بھی ایندھن بنے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین عموماً پتھروں کے بت بنایا کرتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے اس جہنم میں انسان تو جائیں گے ہی جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ وہ پتھر کے معبود کو جہنم کا ایندھن بنیں گے جن کی تم اس دنیا میں پوجا کیا کرتے تھے، جن کے سامنے تم چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، جن کے سامنے تم اپنی پیشانیوں کو جھکایا کرتے تھے، جن کے سامنے اپنے سوال کو رکھا کرتے تھے، یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں ہوں گے، اور تمہاری حسرت میں اضافہ ہوگا کہ ہائے ہم نے کیا کیا کہ جن لوگوں کو پوجا کیا، جن لوگوں کے چڑھاوے چڑھائے، آج وہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں چل رہے ہیں۔ تو بچاؤ اس آگ سے، وعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ دیکھیے اب آخرت کا تذکرہ ہے، اس سے پہلے بھی جہنم کا تذکرہ آیا، اب یہ بشارت ہے کہ جو لوگ حق کا انکار کریں گے تو ان کے لیے جہنم تیار، اور جو لوگ حق کو قبول کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے
تو اللہ فرما رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے خوش بختوں کو بشارت دے دیجیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، حق کو اعتراف کیا اور نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، نماز کی ادائیگی کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، حج کو ادا کیا، اپنے ذمے تمام فرائض کو پورا کیا، بڑوں کا احترام کیا، چھوٹوں پر شفقت کیا، ماں کے حقوق کو ادا کیا، باپ کے حقوق کو ادا کیا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا، تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کیا، خیر خواہی والے کام کیا، نیک اور اچھے کام کیا، تو ان لوگوں کو بشارت دے دیجیے اس جنت کی، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسی جنت ہوگی، ایسے باغات ہوں گے جن کے دامن میں نہریں جاری۔ خوبصورتی کا کیا ٹھکانہ، وہ باغ نہایت ہی خوبصورت ترین قرار دیا جاتا ہے جس کے نیچے، جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں، وہ اعلیٰ خوبصورتی کا اعلیٰ معیار ہوتا ہے۔ اور پھر اس جنت میں کیا ہوگا؟ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، جب جب ان کو اس جنت میں، اس باغ میں کھانے کے لیے پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ارے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے ملا کرتا تھا، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں ملا کرتا تھا۔ یعنی دنیا میں آدمی انار سے، سیب سے، سنترے سے، کیوی سے، خربوزے سے، ان سب چیزوں سے مانوس ہے، تو پہلا جو انہیں ملے گا وہ انہی کی جیسی شکلیں ملتی جلتی انہیں دی جائیں گی پھل کھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے ارے تو وہی پھل ہے جو دنیا میں ملا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ زبان پہ رکھیں گے تو دنیا کے پھل سے اس کا ٹیسٹ کہیں بہتر ہوگا، کہیں بہتر ہوگا، ہزاروں ہزار گنا بہتر ہوگا۔ ایک تو یہ تفسیر ہے۔ دوسری، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے ایک بار تو جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا، اب جتنی بار کہے وہ اتنے درخت جنت میں، جب وہ جنت میں جائے گا تو اس درخت سے پھل جب اسے ٹوٹ کر کے ملے گا تو وہ کھا کر کے کہے گا ارے یہ تو وہی ٹیسٹ ہے، وہی ذائقہ ہے جب دنیا میں ہم سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے وقت جو مزہ ہمیں ملتا تھا آج وہی مزہ یہ پھل کھانے میں۔ تو قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، اور اسی کے مشابہ انہیں پھل دیے جاتے رہیں گے، لیکن ٹیسٹ میں جتنی بار بھی دیا جائے گا ہر بار اس کا ٹیسٹ اس سے تو والا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور صرف کھانا پینا ہی نہیں دیا جائے گا بلکہ ساتھ میں ان کے نیک بیویاں بھی رہیں گی۔ اب یہ بات سمجھ لیجیے، دنیا میں بہت سارے ایسی نیک خواتین ہیں جن کے شوہر صحیح نہیں، اور بہت سارے ایسے نیک مرد ہیں جن کی بیویاں صحیح نہیں۔ تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ایسی نیک خاتون کو جس کا شوہر صحیح نہیں ہوگا، بدخلق ہوگا، بد اخلاق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کا رشتہ منقطع کر دے گا اور اسے جنت میں نیک شوہر دے گا۔ مثال کے طور پر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت نیک پارسا خاتون، لیکن اس کا شوہر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت آسیہ کو فرعون سے کاٹ دے گا، اور جانتے ہیں قیامت کے دن حضرت آسیہ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ کیا نیک، کیا خوش قسمتی۔ تو نیک بیویاں جو ہوں گی نیک مرد کو دی جائیں گی، اور نیک مرد نیک خاتون کو دی جائیں گی۔ وہاں پر نیک بیویاں بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ ازواج کہتے ہیں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، شوہر میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بیوی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو نیک بیوی کو نیک شوہر ملے گا، نیک شوہر کو نیک بیویاں ملیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ایک دو دن نہیں رہے گا،
بلکہ وہ دوام رہے گا، ہمیشہ ہمیش اس مزے سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، چھوٹنے اور ختم ہونے کا وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دنیا کی نعمتیں ہیں، وہ بس آدمی ہے، ارے بھائی یہ تو جانا ہی جانا ہے، یہ ختم ہونا ہی ہونا ہے، کل من علیہا فان، ساری کی سیرے پیدا ہونے والی ہیں، لیکن وہاں ہم فیہا خالدون، وہ جو نعمتیں ملیں گی وہ ایک دو روز کے لیے نہیں، وہ سال دو سال کے لیے نہیں، وہ 100 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ نعمتیں ملیں گی اور ہمیشہ ہمیش ہم باغات کریں گے۔